اب ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی معاشی ماہرین، بینکاری کے ماہرین پاکستان کی اس صورتحال پہ جنیوا کانفرنس اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، پاکستان کے IMF کے ساتھ جو مسائل جڑے ہوئے ہیں ان کا آپس میں تعلق، یہ سب پوچھنے کے لیے لنڈن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یوسف نظر، ماہر معاشی اور بینکاری امور کے۔ بہت بہت شکریہ یوسف نظر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاشی معاونت آئی اور یہ جو ہمارے پاس کل ڈونرز کانفرنس سے جو ہمیں وعدے ملے ہیں، یہ وعدے تو ملے ہیں لیکن ہمارے یہاں کچھ تصور یہ ہے کہ یہ شاید پاکستان کی ایک امداد ہو گئی ہے۔ اس میں کتنا حصہ امداد ہے اور کتنا یہ خالص قرضے ہیں جس کے لیے ہمیں سود کی ادائیگی کرنی ہوگی، اور یہ جو ہمارا قرضوں کا پروفائل ہے اس میں یہ شامل ہوں گے؟ یقیناً یہ پاکستان کی سیلاب کی تعبیر نو کا معاملہ ہے، یہ بڑی عمدہ امداد ہے دنیا کی جانب سے، مگر بہرحال اس کی ہمیں قیمت تو دینی ہے۔ یہ پاکستان کو کوئی اس طرح سے ڈونیشن تو نہیں ملا ہے۔ دیکھیے، ابھی تک جو ڈونر کانفرنس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں جو ٹوٹل اماؤنٹ بن رہا ہے وہ $10.6 بلین ہے۔ اس میں سے جو 1.9 ہے وہ مختلف ملکوں کی طرف سے ہے اور اس میں یورپین یونین بھی شامل ہے۔ تو اس 1.9 میں جو سعودی عرب کا ہے وہ $1 ارب ہے، سب سے زیادہ انہی کا ہے۔ تو ابھی یہ نہیں پتا کہ سعودی عرب کی طرف سے گرانٹ ہے 1 بلین کی یا پھر یہ لون ہوگا، اس لیے کہ ابھی تک تو سعودی عرب نے گرانٹ تو کوئی دی نہیں ہے، ہاں یقیناً لون اور ڈپازٹس دی ہیں۔ یہ $8.7 بلین جو ہیں ورلڈ بینک سے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، یہ سب لونز ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 10 بلین کی جو پوری رقم جو بتائی جا رہی ہے اس میں تقریباً $9 بلین یا 90% تو لونز ہی ہوں گے، گرانٹ نہیں ہوگی، ایڈیشن ہوگی۔ میرا اس وقت جو ہے یقیناً مجھے بھی آپ کی طرح تفصیلات کا انتظار ہے، لیکن میرا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں پاکستان کی جو ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ اوسطاً تقریباً $25 بلین ہوگی سالانہ۔ تو یقیناً جو ہے ہمارے جو ایکسٹرنل ڈیٹ میں اضافہ ہو جائے گا، اور جس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور بھی بات ہو رہی ہے مختلف طریقوں سے لونز لینے کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا جو ڈیٹ پروفائل ہے یا جو پورا ڈیٹ ہے اس میں کمی واقع ہوگی، میرے خیال سے اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو یہ جو ہے یوسف رضا صاحب، ہمارا جو کمپلیٹ فورن ڈیٹ ہے وہ ایک بہت ہی ایکسٹراڈنری ہماری سکت کے لحاظ سے اس کا سائز ہو گیا ہے۔ ہماری لائبلٹیز بہت زیادہ، ہر سال کی جو ہماری لائبلٹیز ہیں ہم متحمل نہیں ہو پا رہے اس کے کہ ہم اس کی پوری طرح سے ادائیگی کر سکیں۔ چوٹی کے تمام معاشی ماہرین سمجھتے ہیں تو آج نہیں کل پاکستان ایکچول ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور اس کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ بعض ماہرین کا خیال اور اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ پاکستان اس کی آرگنائز طریقے سے ایک سہل طریقے سے ری سٹرکچرنگ کی درخواست کرے، اس کے لیے جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں وہ کرے، ری اسکیجول کرائے اپنے ان بڑے بڑے جو ہمارے فورن ڈیٹس ہیں ان کو، تاکہ یہ کہ اس سے پہلے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو ہم اس کو پہلے سے مینیج کر لیں، اور اس کے لیے باقاعدہ پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کا بڑا بین الاقوامی تجربہ ہے اس حوالے سے، آپ بتائیے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کیا یہ واقعی ایک موضوع تجویز ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس میں کوئی جو آفیشیل ڈیٹ کا 30% تو وہ چانے کی طرف ہے، تقریباً $30 بلین۔ دوسرا جو ہے دوسری طرف وہ ملٹی لیٹرلز کی طرف ہے، جیسے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک۔ تو میرا تو یہی ہے کہ ابھی بھی ان تمام تر ڈیولپمنٹ کے باوجود پاکستان کو ری سٹرکچرنگ کرنی چاہیے، بلکہ شاید یہ کہ کرنی پڑے گی۔ اس ضمن میں میرے خیال سے یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ فرانس کے صدر نے بھی کہا ہے کہ اگر ری سٹرکچرنگ کی بات ہوتی ہے پاکستان کے ڈیٹ کی تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ یہ ریکگنیشن ہے کہ پاکستان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اور کم از کم ایک میجر جو کنٹری ہے فرانس، جس نے ہمیں ابھی بھی کافی جو ہے امداد کا اعلان کیا ہے، وہ بھی اس بات کو تیار ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود جو ہے کوئی اپنی کلیئر مائنڈ نہیں بنا پائے ہیں اور کلیئر اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں بنا پائے ہیں۔ ہم نے اس کو ایک طرح سے قومی وقار یا انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ بات سمپل یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ادائیگیاں ہیں اگلے برس یا اس سے اگلے برس، اس کو
ادائیگیوں کے لیے کوئی واضح جو ہے پلان نہیں ہے اور اتنی ایڈ جو ہے ایشورڈ نہیں ہے. اور اگر آپ ایڈ جس کی بات کرتے ہیں وہ بھی آپ قرضہ لے کے جو ہے پرانے قرضے ان کو ادا کرتے رہتے ہیں, تو جو ایکسٹرنل سچویشن ہے اس پہ تو پریشر بدستور رہے گا اور وسائل پہ بھی. تو کیوں نہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جی ہمیں ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے